آپ کو لازمی حاضر ہی رہنا ہے۔ اگر جماعت میں شامل ہو کر نماز کی ادائیگی کی تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کی ادائیگی مشکوک ہوگی۔ بات چل رہی تھی اور بیچ میں ہی ہمارا جو بیان ہے وہ جمعہ کا بیان آ گیا۔ اب دیکھیے کہ جمعہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں، تبھی اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کس مقام کی چیز ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی بلندی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم دانا ہو۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ خرید و فروخت میں لگے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرف 12 افراد آپ کے ہمراہ رہ گئے۔ اسی سبب سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام جیسے مقدس اور عظیم دین کو لائے۔ دین اسلام نے ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض قرار دی، اور نماز باجماعت کی بھی بڑی سختی سے تاکید فرمائی، مگر جماعت کو اس قدر لازمی قرار نہیں دیا کہ اگر انسان جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو نماز کی ادائیگی ہی نہ کر سکے۔ یعنی اگر انسان نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، جو 5 وقتہ نماز ہے اس میں اگر شامل نہیں ہو سکتا، تو بعد میں آ کے وہ اپنی جماعت قائم کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو لے کر، جن لوگوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی، جن کی چھوٹ گئی۔ جیسے عشاء کی نماز اگر کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائی تو کیا کرے گا کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھی نہیں پڑھی تو بعد میں اس کو پڑھ لے گا، یا اکیلے ہی پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہفتے بھر میں ایک دن ایسی نماز فرض قرار دی کہ جس کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں حاضر ہونا لازمی قرار دیا۔ یعنی جمعہ میں جو جمعہ کی نماز ہے، جمعہ میں ہفتے بھر میں ایک نماز کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں شامل ہونے کی لازمی پابندی مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اہل اسلام ہفتے میں ایک دن ایک مرکز میں جمع ہوں۔ جب وہ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کے حال و حوال سے واقف ہوں گے، نیز مسلمانوں کو اسلام کے مسائل سے آگاہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو سب دنوں سے سب سے زیادہ بہتر جمعہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمعہ کو بڑی دھوم دھام سے بیان فرمایا ہے۔